بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج ہمارا علم صرف کا 10واں سبق ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے لم کی گردان۔ ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے؟ جہد با لم، ٹھیک ہے، نفی جہد با لم کی گردان پڑھیں گے۔ اب جب لم مضارع مثبت کے شروع میں لائیں، قاعدہ کیا ہے؟ لم کو مضارع مثبت کے شروع میں لانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مضارع مثبت کون سا ہے؟ یفعلوا، یفعلانی، یفعلون۔ اس کے شروع میں اگر ہم لم لگا دیں تو وہ ہماری کیا بنے گی؟ نفی جہد با لم کی گردان بن جائے گی۔ اور جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہے ان سب میں بجائے پیش کے جزم دے دو اگر حرف علت نہ ہو۔ اب جو 5 صیغے ایسے ہیں ہمارے، کون کون سے؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم کے صیغے۔ ان 5 صیغوں کے ساتھ آخر میں لام کے اوپر پیش آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ساکن کر دینا ہے، جزم دے دینی ہے۔ لیکن اگر ان کے آخر میں حرف علت ہو تب ہم کیا کریں گے؟ تب ہم اس کی جو حالت ہے، اس کا جو وہ حرف علت ہے اس کو گرا دیں گے اور باقی جو ہے آخر میں ساکن نہیں ہوگا وہ، تو حرف علت کو ہم نے گرا دینا ہے۔ جیسے لم ینصر، اب اس میں تو ہم نے را کو ساکن کر دیا کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں تھا۔ لم یضرب، اب اس کے آخر میں بھی حرف علت نہیں تھا۔ لم یسمع، اس کے آخر میں بھی حرف علت نہیں تھا، اس کو تو ہم نے آخری حرف کو ساکن کیا ہے۔ لیکن اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو، اب آخر میں واو آ رہا ہے، حرف علت ہے، اس سے کیا بن جائے گا؟ لم یدعو، تو واو گرا دیا ہم نے۔ اور کیا ہے اگلا؟ یرمی، یرمی سے لم یرمی، مطلب یا جو ہے وہ ہم نے گرا دیا۔ اور یخشا، یخشا کا یا بھی ہم نے ہٹا دیا، اس سے لم یخشا بن گیا۔ اور 7 صیغوں میں نون اعرابی گرا دو۔ کل بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی، نون اعرابی کیا ہوتا ہے؟ جس نون کے اوپر زبر زیر پیش ہو، یعنی اعراب کی حالت میں ہو، جو نون صیغوں کے آخر میں آتا ہے اور وہ اعراب کی حالت میں ہو، مطلب ان کے اوپر زبر زیر پیش ہو، تو اس نون کو آپ نے گرا دینا ہے، سوائے 2 نون کے، ایک جمع مؤنث غائب کا اور ایک جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، ان کے اندر ہم نے نون رہنے دینا ہے، باقی نون اعرابی سارے ہم نے گرا دینے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو، بحث نفی با لم بن جائے گا۔ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے ہم نے ماضی کی گردان پڑھی تھی نا، ماضی نفی کی گردان کیسے بناتے ہیں؟ اس کے ساتھ ما لگا دینا ہے۔ کیسے؟ ما فعل، ما فعل، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، اس طرح ہم نے ما لگاتے گئے تھے۔ تو وہ جو ماضی کی گردان ہے، ماضی منفی کی گردان، تو اس کا جو مطلب ہوگا سیم ٹو سیم لم والی گردان کا بھی وہی مطلب ہوگا۔ تو پہلے اس کے صیغے ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ صیغوں میں کیا ہے؟ لم یفعل، لم یفعل، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعل، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعل، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعل، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم نے مجہول بنانا ہے تو مجہول کا بھی آپ کو طریقہ پتہ ہے، صرف پہلے حرف کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیش دے دینا ہے، باقی سارا طریقہ جو ہے وہ پہلی گردان، معروف والی گردان کی طرح ہوگا۔ جیسے لم یفعل، لم یفعل، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعل، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعل، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعل، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل۔ یہ ہماری بن گئی مجہول کی گردان۔ ٹھیک ہے، آگے ہم اس کی نظم پڑھتے ہیں۔ لن مضارع پر لگائے تو اگر 5 صیغوں میں کرے گا وہ زبر۔ 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ میں نے آپ کو بتائے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم کے صیغے۔ ٹھیک ہے، ان کے آخر میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ زبر لگا دینا ہے، پیش کو ختم کر دینا ہے۔ ہیں یہی وہ 5 جن پر ضمہ تھا، جن کے اوپر پیش تھا، یہ وہی والے 5 ہیں۔ اب بجائے ضمہ کے فتحہ ہوا، یعنی پیش ہٹ کر زبر ہو گیا ہے۔ نون اعرابی کو دیتا ہے گرا، آپ کو بتایا میں نے، نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے یہ۔ 7 صیغوں میں وہ بے روئے ریا، 7 صیغوں میں سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور مضارع کو ہے دیتا بے گماں،
خاص مستقبل کے معنی اے جمع. اب حالانکہ یہ مضارع کی گردان ہے لیکن یہ کیا کر دیتا ہے، اس کو مستقبل کے معنی میں دے دیتا ہے. لم مضارع پر اگر آ جائے گا جزم دے گا 5 صیغوں کو صدا. اب دیکھیں وہی والے 5 صیغے ہیں جن کو پیش تھی اور ہم نے اس کو زبر میں کنورٹ کر کے لن کی گردان بنائی، اور اب ہم نے کیا کیا ہے، اب جزم دے کر ہم اس کو لم کی گردان بنائیں گے. ٹھیک ہے، ہیں یہی وہ 5 جو مضموم تھے. ٹھیک ہے، اب جو مطلب جن کے اوپر پیش تھی یہ وہی والے صیغے ہیں مضارع کے. لم کے آ جانے سے اب ساکن ہوئے، جب لم لگایا تو وہ خاموش ہو گئے، ساکن ہو گئے. ٹھیک ہے، نون اعرابی گر آئے سات جا، مصر لن کی یاد رکھ یہ قاعدہ، اور مضارع کو ہے دیتا بے خطر ماضی منفی کے معنی اے پسر. حرف علت ہووے آخر میں اگر لم لگائے جا جب تو اس کو دور کر. اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو جب لم لگ جائے گا تو وہ حرف علت جو ہے وہ دور کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا. حرف علت 3 ہے اے نیک رائے، اور ہے مجموعہ ان تینوں کا وائے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا.